حکمرانی ہے. یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے. یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے. یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب علی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا. یہ ساری ناانصافیوں کا حل. اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑے. یہ قانون کی حکمرانی ہے. کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی. کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے. کبھی سالوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ کسی تانے دار نے جو رشوت لی تھی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا. کبھی آپ نے دہائیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کے گھروں کی بے حرمتی کی ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا ہے. کبھی سنا ہے کہ کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی کو جو ہیں وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے؟ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے نتیجے میں تانے دار بن گیا ہے اور تانے دار نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے. مثال فیض کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب فلاں کو اغوا کیا، اپنے بھائی نجف کو ساتھ میں ڈال کے کہا اربوں روپے جی دے. پھر ایسے معاشروں میں یہی ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں سرنگو ہوتے، وہ جی تانے دار ہیں، فلاں ایس پی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر شکایت ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ نظام سے مایوس ہوتے ہیں. اور خان کی جو جنگ ہے نا، ان اے پی ایس کے بچوں کی، شہداء کی اور ان کے ورثاء کی جنگ ہے. بچے مر گئے، ماں باپ آج تک جو ہیں ذہنی بیمار بنے ہوئے ہیں. خان کی جنگ جو ہے وہ ملک میں جاری اس بدامنی کے خلاف ہیں جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے. خان کی جنگ آپ کے ٹوٹے پوٹے سڑکیں، آپ کی معیشت کی بگڑتی صورتحال، آپ کے بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی خودکشی کی وارداتیں، پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں، اس کے خلاف ہے. یہ شخص چاہتا، چانسلر تھا یو کے کی یونیورسٹیز کا، یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ. زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزار سکتا تھا اور ہم پاکستانی اسی طرح رلتے رہتے. اس شخص نے ہمیں امید دی اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ قوم کو اس مانسٹر آف ڈسپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ شخص جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے. اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں بلو خلاصی دے سکتا ہے. ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بالا گھر آئے گا یا نہیں. کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے ہزاروں، 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے. کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی. ایک سے ایک جناب علی ضرب عذب ہیں، ضرب مومن ہیں، فلاں ہیں، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے. دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی. ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی. آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب. یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا چھوڑ دے. اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے. ہر
ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو. قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نیزاباز کو دے جاتی ہے, اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو. قوم کو, اس پاکستان کو کون وہ روڈ میپ دے گا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے کسی کا ان لیڈرشپ پہ؟ پاکستانیوں اپنے ذہن, اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو. آپ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف یا اس کا بھائی یا زرداری صاحب یا کوئی دوسرا شخص ماں سوائے عمران خان کے ان خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اثاثے بنا کے بیرون ملک منتقل کر گئے, کیا یہ پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اقتدار میں آئے؟ اقتدار تو انہوں نے چوری کیا ہے ہم سے, ہماری سیٹیں چوری کر کے اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. کس طرح بندر بانٹ کی, فلاں گورنر یہ آپ کی ہو گئی, فلاں وزارتیں آپ کی ہو گئی, فلاں سینٹ کی چیئرمینی آپ کی ہو گئی, اور مرکزی یہ ہمارے ہو گئی. یہ بندر بانٹ ہے. بلوچستان کی حکومت فلاں کی ہے, پنجاب کی فلاں کی ہے, اور ہم جو ہیں پاکستانی تماشا دیکھ رہے ہیں. عملاً ہم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 لکیریں میسج لکھ کے ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق اب الوطنی ادا کیا. اب الوطنی یہ نہیں ہے. یہ زندگی جو آپ اور ہم جی رہے ہیں, قطاروں میں فائلیں اٹھائے رشوت دینے کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کا نظام ہے. اسپتالوں کی حالت زار دیکھیں, بیوروکریسی کو دیکھیں. کچھ لوگ امیر سے امیر ترین ہو گئے, اور آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کے نیچے لیول سے چلا گیا ہے. اور جس انداز میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. بچہ بیچنا, خودکشی کرنا, ایک پاکستانی جو اس مہنگائی کے ہاتھوں خودکشی کر رہا ہے, یہ پوری قوم کا قتل ہے. یہ بدامنی میں جتنے لوگ آج میرے علاقے میں وہاں پہ 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں, کیوں بھائی ہم اپنے جوان, اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم امن نہیں لا سکتے ہیں؟ نہ ہم امن لا سکے, نہ معیشت کو 76 سال سے سڑی ہوئی یہ پالیسیاں اگر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تو کسی ایک چیز پہ آپ کہہ جاتے نا کہ اس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں. نہ آپ کی سائنس ٹیکنالوجی رہی. اپنے اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں, ہر چیز میں کمیشن خوری, ہر چیز میں ذاتی مفادات. تو لہٰذا انگریزی کا ایک لفظ ہے پرج, پرج کے سوا آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. لوگ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں, تھانے دار سے ڈرتے ہیں, قید و بند سے ڈرتے ہیں. قومیں مثالیں ہیں آپ کے سامنے. نکاراگوا کی تاریخ پڑھیں, بلکہ آپ جائیں اسلامی تاریخ پڑھیں. جن اقوام نے, جن تہذیبوں نے اپنے تمدن, اپنے اسلاف کی میراث کو وہ تحفظ نہ کر سکے, آج انسانی تاریخ میں عجائب گھروں میں ان کے تہذیب کے اشیاء بطور نوادرات موجود ہیں. اور جن اقوام نے, اقبال کا شعر ہے نا کہ تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر.